وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ روایت جو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آپ نے پیش کیا ہے اس کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ یہ معاذ بن جبل والی روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم یاخذ الشاذۃ والقاسیۃ والناہیۃ وایاکم والشیاب وعلیکم بالجماعۃ والعامہ۔ جی یہ مسند احمد کے اندر بالکل موجود ہے جو نمبر آپ نے بتایا ہے، بلکہ یہ 2 مقام پر آتی ہے۔ جی اس کا پہلے ترجمہ سن لے پھر اس کی صراحت کرتا ہوں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان انسان کے لیے بھیڑیا ہے جیسے بکریوں کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے، وہ الگ ہونے والی، دور جانے والے اور ایک جانب ہونے والی بکری کو پکڑتا ہے، پس تم گاٹیوں مطلب الگ الگ ہونے سے بچو اور تم جماعت عامہ کو لازم پکڑ لو۔ اچھا جی یہ روایت ہے جو آپ نے پوچھی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی سند جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ یاد رکھیں قتادہ کی تدلیس ہے، اور قتادہ کی تدلیس کے علاوہ دوسرا معاملہ جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ سند میں جو ہے وہ راوی ہے العلاء ابن زیاد۔ یہ العلاء ابن زیاد راوی جو ہے نا اس کا سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے سماع ثابت نہیں ہے، مطلب سند میں انقطاع بھی ہے۔ جی یہ آپ نے بھیجا تھا 22,029 نمبر مسند احمد کا۔ اب یہ روایت 22,107 نمبر پر بھی موجود ہے۔ اب وہ سند بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں قتادہ کا آنا بھی ہے، اور دوسری بات یہ بڑی بات یاد رکھیں کہ یہ 22,107 والی جو سند ہے اس میں عمر بن ابراہیم البصری حدثنا قتادہ، عمر بن ابراہیم بیان کرتا ہے، یہ بصری راوی ہے تو یہ قتادہ سے روایت کرتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ عمر بن ابراہیم صدوق راوی ہے لیکن قتادہ سے اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے، یہ خاص جرح ہو گئی اس پہ۔ پھر آگے العلاء بن زیاد ان رجل، یہ العلاء بن زیاد اور معاذ بن جبل کے درمیان ایک رجل کا واسطہ ہے، وہ رجل کون ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، ایک بات۔ پھر دوسرا العلاء بن زیاد کا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے سماع ثابت نہیں، یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں۔ اچھا یہ تو مسند احمد والی روایت کی صراحت ہے۔ اس کے بعد مسند عبد بن حمید کے اندر بھی ایک روایت اس بارے میں آتی ہے، وہ شہر بن حوشب جو ہے نا وہ معاذ بن جبل سے بیان کرتا ہے۔ اب اس میں ایک تو ابان راوی بھی ہے، اب وہ ابان راوی جو ہے وہ کون سا ہے اس بارے میں بھی علماء نے بات کی ہے۔ ایک تو شہر بن حوشب جو ہے یہ مختلف ہی راوی ہے، اگرچہ جمہور نے اس کی توثیق کی ہے، لیکن شہر بن حوشب کا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے سماع بھی نہیں ہے، یہ انقطاع بھی ہے۔ پھر دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ ابان سے مراد ابان بن ابی عیاش ہے، یہ بھی متروک راوی ہے۔ اب یہ سند بھی گئی۔ باقی سنن نبی داود کے اندر ایک روایت 547 نمبر پر اس بارے میں آتی ہے، اس کی سند صحیح ہے، وہ ہے سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرماتے تھے جس کسی گاؤں یا بستی میں 3 فرد بھی ہوں اور ان میں نماز با جماعت کا اہتمام نہ ہو تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے، لہذا تم جماعت کو لازم پکڑو۔ بیڑیا ہمیشہ دور رہنے والی اکیلی بکری ہی کو کھاتا ہے۔ اب یہ راوی جو ہے نا جناب زائدہ راوی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ صاحب نے کہا کہ جماعت سے مراد با جماعت نماز ہے،
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ با جماعت نماز اس کی کس قدر اہمیت ہے، تو اس کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، جماعت کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے جب کچھ بندے آپس میں ملے ہوں۔ اور پھر یہ روایت سنن ابی داود والی جو میں نے پیش کی ہے، یہ ابو داود کے علاوہ سنن نسائی کے اندر بھی 848 نمبر پر اور مسند احمد کے اندر بھی 2253 نمبر پر اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر 1486 نمبر پر، صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے 425 پر، مستدرک حاکم میں بھی آتی ہے اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا، ذہبی نے بھی ان کے ساتھ اس فیصلے میں موافقت کی ہے۔ مطلب یہ روایت کو امام ابن حبان، ابن خزیمہ، حاکم، ذہبی وغیرہ نے صحیح قرار دیا ہے جی، اور ابو داود سے یہ پیش کی ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔